بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ پیسہ کس چیز کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں ہیں، اور جو کتابوں میں سکھلایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک بارٹر کا متبادل ہے. بارٹر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپس میں یعنی اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. یہ محض ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، ایسے کوئی چیز نہیں. یعنی پیسے کی یہ تعریف نہیں. اسی طرح سے جو بہت عام اور مشہور بات یہ ہے کہ پیسے کو خود قیمتی ہونا چاہیے، سونا ہونا چاہیے یا چاندی ہونا چاہیے، مگر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. پیسہ دراصل قانونی چیز ہے، اور وہ قانون کے ذریعے سے اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اس کی فی نفس ہی کوئی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ایک دھوکہ ہے. ایک تیسری تعریف یہ ہے کہ پیسہ قرضہ ہے، اور اس کی یعنی ایک طرح سے وہ روپیہ نوٹ پہ پڑھ لیں کہ حامل حاضہ کو وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس کو 1 روپیہ ملے گا، مگر یہ کیسا یعنی عجیب و غریب دعویٰ ہے، کیونکہ اگر آپ لے کے جائیں گے بینک میں اس پیسے کو تو آپ کو وہی نوٹ پھر سے دے دیا جائے گا اس نوٹ کے بدلے میں. تو یعنی یہ ایک بے معنی وعدہ ہے. نہ صرف یہ کہ یہ سب دھوکہ ہے، بلکہ یہ دھوکہ دراصل غلط پالیسیز کی طرف لے جاتا ہے، اور اس لیے اس دھوکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دھوکے کی بنیادی پہ اتنا سارا یعنی دنیا میں فساد مچا ہوا ہے. اور سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ پیسے کو قرض کے طور پہ دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے افراد کو بھی اور اداروں کو بھی اور حکومتوں کو بھی غلام بنایا جاتا ہے. اور یہ بہت مشہور بات ہے، اور یہ یعنی صرف مسلمانوں کی بات نہیں، بلکہ اس کو ہر قسم کے یعنی سیکولر تھنکرز نے بھی اس بات کو کہا ہے. تو آج دنیا حکومتیں نہیں چلا رہی ہیں، بلکہ وہ افراد زر جو یعنی اس وقت کیلکولیشن یہ ہیں کہ تقریباً شاید 50 لوگ ہیں یا اس سے بھی کم ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت کی ساری دنیا کی حکومت کا 50% سے زیادہ شیئر موجود ہے. تو یہ کیوں ہے کہ یہ لوگ جو کہ پیسے والے ہیں یہ دنیا چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیسہ کیسے وجود میں آتا ہے، پیسہ کو کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، اس کے راز کو وہ سمجھتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا ہے. اور اس کے راز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پیسہ خود کیا چیز ہے. تو اس کے بارے میں بہت سارے میرا ایک پیپر ہے اور بہت ساری بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں کہ یہ دھوکے کیسے وجود میں آئے اور کیوں آئے. مگر اس کی بس میں ایک چھوٹی سی تفصیل دینا چاہتا ہوں کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس جب ہوئی تو جو پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی، انہوں نے وہ بینکس جنہوں نے بڑے بڑے پیمانے پر فراڈ کیا تھا ان کو کھربوں روپے کا بیل آؤٹ دیا گیا، اور اس کے باوجود ان کی تو فراڈ ان کے جو مارگیج کلیپس ہوئے تھے وہ تو بچ گئے، مگر گریٹ ریسیشن جو ہوا اس کے بعد وہ نہیں رک سکا. اور اس کے برخلاف عاطف میاں اور عامر صوفی نے کتاب لکھی ہے ہاؤس آف ڈیٹ، جس میں انہوں نے بتلایا کہ اس کے 1/10 حصہ پیسے سے اگر وہ لوگ وہ ہوم اونرز جن کے مارگیجز کولیپس کر گئے تھے ان کو بچایا جاتا تو سارا نظام بھی چلتا رہتا، اور یہ گریٹ ریسیشن جو اس کے بعد ہوا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے وہ بھی نہ آتا. تو یعنی مختلف نظریات پیسے کے بارے میں ہیں، اور ان مختلف نظریات کی بنیاد پہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. ان میں سے بعض پالیسیاں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو فیور کرتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ عوام کو فیور کرتی ہیں. تو جو تھیوریز اس وقت رائج ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو فیور کرتی ہیں. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ ایسا کوئی لوح محفوظ سے نہیں اترا ہے، بلکہ یہ انسانوں نے بنایا ہے، اور اس کے قاعدہ قانون ہم خود لکھتے ہیں. اور اس کے قاعدہ قانون سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے وجود میں آیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. جو موجودہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ نظام ہے اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. بریٹن ووڈز کے زمانے میں یہ ورلڈ وار 2 میں جب سونے کی
ختم ہو گیا ساری یورپین بینکس میں، کیونکہ سارا جنگوں میں خرچ ہو گیا تھا. تو انہوں نے یہ نظام بنایا کہ ٹھیک ہے سارے بینکس جو ہیں وہ ڈالر استعمال کریں گے سونے کے بجائے، اور ڈالر خود سونے سے بیکڈ ہوگا. تو اس طرح سے دو سطح پہ، یعنی پہلے ڈالر اور اس کے پیچھے سونا، تو سونے ہی کا نظام چل رہا تھا. مگر پھر 1971 میں جب امریکہ نے بہت سارے پیسے ویٹنام وار پہ خرچ کر دیے تو ان کے پاس بھی سونا بہت کم ہو گیا، تو انہوں نے ڈالر کی لنک سونے سے کاٹ دی. تو اب ان کے پاس صرف کاغذ ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کاغذ جو ہے وہ سونے کے برابر ہے، اور نظام میں قانونی طور پہ حکومت، یعنی ساری دنیا، امریکہ جو ہے وہ کاغذ چھاپتا ہے اور دنیا کو فراہم کرتا ہے، اور باقی دنیا جو ہے وہ اس کاغذ کے بدلے میں ان کو تیل اور سارے ہر قسم کی مصنوعات اور سروسز، خدمات، اور بلکہ پالیٹیشنز بھی اسی پیسے سے خریدے جاتے ہیں اور جنگیں بھی اسی پیسے سے چلائی جاتی ہیں. تو یہ نظام ہے. تو یہ بہت عجیب و غریب نظام ہے. اس کو ہم لوگ یعنی سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں ہے اور کیسے چل رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. تو حقیقت پیسے کی یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ایک قانون کی چیز ہے. ہم لوگ یعنی حکومت پیسے کی تخلیق کرتی ہے، اور اس کے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس سونے کی ضرورت نہیں کہ پیسہ، اور اس کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہوتا ہے جس پہ حکومت کو قرضے لینے کی ضرورت ہے. اب یہ بات حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ اس وقت حکومت کے جو بجٹ ہے اس کا سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے بڑا مد جو ہے وہ سودی قرضے پہ جاتا ہے، سود پہ جاتا ہے، قرضے پہ نہیں، بلکہ سود کو ادا کرنے میں، سود کی ادائیگی حکومت کے بجٹ کا 50% سے زیادہ حصہ ہے. تو یہ مگر حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو کسی سے کوئی قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پیسے کی، کیونکہ حکومت خود پیسہ ایجاد کرتی ہے. تو جب پیسے کی حقیقت سمجھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹیکس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت کے لیے پیسہ حاصل کرے، کیونکہ حکومت تو جتنا مرضی آئے پیسہ چھاپ دے، اور اگر حکومت ٹیکس جمع کر کے اس کو جلا دے اس پیسے کو، تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ حکومت جو ہے وہ نئے سرے سے اتنا ہی پیسہ ایجاد کر سکتی ہے. اسی طرح سے یہ سے کہنا کہ حکومت کی ڈیفیسٹ بہت ہائی ہو گئی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، غلط خیالات ہیں. اور خاص طور پہ حکومت کو کسی بھی صورت میں بینک سے بورو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آئیڈیل نظام ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ کو زیرو ہونا چاہیے، اور انٹرسٹ ریٹ کو زیرو نہ کرنے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. حکومت کو نہ صرف یہ کہ نجی اداروں سے یعنی ڈومیسٹک بینک سے بورو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو فارن ایکسچینج بھی بورو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ عام طور پہ اس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور دراصل اس کو بہت انکریج کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر فارنرز کا کنٹرول اسی ذریعے سے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم محتاج ہیں، کہ ہمارے پاس ڈالرز کی ضرورت ہے، اور ہم اس کو پھر وہ باہر کے اداروں سے جب ہم اس کو بورو کرتے ہیں تو وہ ہمیں صرف پیسہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ پیسہ دے کے ہمارے اوپر ساری شرائط ڈالتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا یعنی ساورینٹی، یعنی ان کے ہاتھ میں ہمارے قانون چلے جاتے ہیں. تو یہ سب فرضی کہانیاں پیسے کے بارے میں کیوں ایجاد کی گئیں، اس کے لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور اس کے میں بہت ہی مختصر طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یورپ کے اندر کرسچینٹی میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس کی بہت خون ریز جنگیں ہوئیں، جس کی وجہ سے یورپینز نے کہا کہ ہمیں ایک سیکولر تھیوری آف پالیٹکس چاہیے جس میں دین کا کوئی ہاتھ نہ ہو. اس کے بعد جیسے ہی یہ آخری جنگی جو ہے پیس آف ویسٹفیلیا ہوئی، اس کے بعد ان کا مشہور آدمی ہے، فلاسفر ہے ہابز، اس نے کہا کہ اب اگر دین کو ہم بیچ میں سے نکال دیں تو پھر انسان کو کیسے کنٹرول میں لایا جائے گا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اسٹیٹ آل پاورفل ہو، حکومت کو سارے قانون بنائے، اور رول آف لا اسی کو کہتے ہیں کہ رول آف گاڈ کے بجائے رول آف لا ہوگا. مگر اس حکومت کو بہت بڑا کرنے میں اور بہت طاقتور کرنے کے خلاف بہت سارے لوگ تھے جو کہ
بیسیکلی جو لبرل کیپٹلزم، یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہر آدمی، جو تھیوری ہے جو اس وقت دنیا کو چلا رہی ہے وہ لیسے فیئر ہے، کہ ہر آدمی جو مرضی آئے کرے، اور یہ دیکھنے میں نیوٹرل لگتی ہے کہ یعنی سب پہ اس کا اطلاق ہے کہ اگر امیر ہو غریب ہو ہر آدمی اپنی مرضی چلائے، مگر دراصل ہوتا یہ ہے کہ غریب کے ہاتھ میں کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، اور امیر جو ہے وہ اپنی دولت سے سب لوگوں کو خرید سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، یعنی جو لبرل تھیوری وہ کہتی ہے کہ حکومت کو کم از کم اور چھوٹی سے چھوٹی ہونے چاہیے، اور اس کو پیسے ویسے نہیں بنانے چاہیے، اور اسی تھیوری اور فلسفے کی بنیاد پہ ساری دنیا چل رہی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت مضبوط اور طاقتور حکومت کی ضرورت ہے، پیسہ کے لیے بھی اور مارکیٹ کیپٹلزم کو چلانے کے لیے۔ تو پیسہ اگر حکومت ایجاد کرتی ہے اور اس کو چلاتی ہے تو اس پیسے کی ویلیو کیسے آتی ہے؟ تو ویلیو جو ہے وہ سونے اور چاندی سے نہیں بنتی ہے، بلکہ ویلیو حکومت کے قانون سے بنتی ہے، کہ جو لکھا ہوا ہے کہ دس منی از لیگل ٹینڈر، یہ جو نوٹ ہے یہ قانون کے بنیاد پہ ہر آدمی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ یہ پیسہ جو ہے یہ وعدہ نہیں ہے کسی اور چیز کا، پیسہ فی نفسہ ہی وہ ہے، قیمتی ہے، اس کی کسی چیز کا متبادل نہیں ہے کہ وہ سونے کی جگہ پہ ہو۔ اور پیسہ کوئی بھی ویسے ایشو کر سکتا ہے، یہ منسکی، ہائمن منسکی بہت مشہور مانیٹری اکانومسٹ ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ایک نوٹ لکھ دوں کہ یہ 100 روپے ہیں اور ان طلب مجھ سے کوئی وصول کر لے، تو اگر لوگ اس کو قبول کر لیں کہ ہاں اسد زمان جو ہے وہ بہت معتبر آدمی ہے اور وہ جب چاہے ہمیں دے دے گا، تو پھر وہ رائج ہو جائے گا، چلے گا۔ جب تک لوگوں پہ کو میرے اوپر اعتبار ہوگا تو وہ پیسے کے طور پہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ حکومت کے اعتبار پہ چلتا ہے۔ تو اعتبار کیسے ہو حکومت کا، یہ اس کے کنٹرول پہ، طاقت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویلیو آف منی اس کے استعمال پہ ہوتی ہے، کہ وہ کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہے، جس میں سے ٹیکسیشن ایک بہت اہم بات ہے، کہ اگر حکومت کہے کہ ہر آدمی کو مجھے اتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے تو ہر آدمی کو پیسے کی ضرورت ہوگی، اس ضرورت کی وجہ سے پیسے کی قیمت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بھی طریقے ہیں جس سے حکومت پیسے میں قیمت پیدا کر سکتی ہے، مگر جو کی مانیٹری پالیسی کوشچنز ہیں کہ پیسہ کیسے بنایا جائے، یعنی آج کل یہ سمجھاتا ہے کہ حکومت کو قرضہ لینا ہوگا یا ٹیکس کرنا ہوگا، یا یہ بھی بات سمجھ میں ہے کہ وہ ہم لوگ ایجاد کر سکتے ہیں، جیسے یعنی اسٹیٹ بینک پیسہ بنا سکتا ہے۔ تو اب کس طرح سے بنایا جائے، یہ ایک سوال ہے مانیٹری پالیسی کا، کتنا پیسہ بنایا جائے اور پھر اس پیسے سے کیا کیا جائے۔ تو دراصل جو فنکشنل فائنانس تھیوری ہے، جو معروف نہیں ہے مگر اہم ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے جس پہ آج کل بہت فوکس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا جائے، یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جتنی مرضی آئے ڈیفیسٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے ریئل اکانومی کے ہمارے پاس کون سی ریسورسز ہیں، وہ کیسے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایسا جو ہے وہ چونکہ ایک اپنی ایجاد کردہ شے ہے تو وہ حسب ضرورت پیدا کیا جائے۔ تو جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہر انسان کو جو کام کر سکتا ہے اس کو گارنٹی ہو کہ پیسہ مل سکتا ہے، اس کے جاب گارنٹی پروگرام کہتے ہیں اس کو، اور پیسے کے لیے زیرو انٹرسٹ ریٹ چاہیے اور زیرو انفلیشن ہونا چاہیے، تاکہ پیسے کی قیمت جو ہے وہ عدلتی بدلتی رہے۔ آپ کے پاس اگر انٹرسٹ ریٹ ہے تو آج کا 100 روپیہ کل کے 110 روپے کے برابر ہے، تو اس کے معنی کہ پیسے کی قیمت بدل گئی، اس لیے اور یہ قیمت پیسے کی نہیں بدلنی چاہیے، قیمت سیم رہنی چاہیے۔ انفلیشن ہے تو بھی آج کی پیسے کی قیمت کل سے کم ہوگی، تو یہ دونوں چیزوں کو زیرو پہ رکھنا ہے، اور یہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پیسہ چیز کیا ہے۔ تیسری چیز جو ضرورت ہے پالیسی میں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پرائیویٹ پرافٹس میں نہیں بلکہ ان چیزوں میں ڈالا جائے جو کہ جس کا سوشل پروڈکٹیوٹی سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں پیسہ جو ہے وہ ان جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ پرائیویٹ پرافٹ سب سے زیادہ ہے، اور یہ عموماً ہوتا ہے
ریئل اسٹیٹ، یعنی آپ زمین خریدیں چاہے گھر خریدیں اور اس کی قیمتوں میں بہت ہی حیرت انگیز اضافہ آتا ہے، سب سے زیادہ منافع آتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. تو جو چیزیں ہیں جس میں سوشل پروڈکٹ سب سے زیادہ ہے وہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سوشل ویلفیئر ہے. تو مانیٹری نظام کا مقصد یہ ہے کہ ان مدوں میں پیسہ انویسٹ کیا جائے. تو اگر ہم ابتدا سے شروع کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم فائنانس کیسے پرووائڈ کریں، اس کے بجائے ریئل سیکٹر کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا چیزیں اویلیبل ہیں جس سے ہم پروڈکشن کر سکتے ہیں، جس میں سے سب سے اہم ریسورس ہے ہمارا انسان. اور پھر وہ پروڈکشن کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا یہ مقصد ہوگا کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں. اور ایگزیکٹلی اپوزٹ آف اکنامک تھیوری، سیلف سفیشنسی سب سے بڑا گول ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو کہ ہمیں کوئی چیز امپورٹ کرنی پڑے اور کوئی چیز جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج استعمال کرنا پڑے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماڈرن اکنامک تھیوری کے ایگزیکٹ اپوزٹ ہیں. تو سب سے پہلا اہمیت یہ ہے کہ بیسک نیڈز سارے عوام کی کو کھانا دیا جائے، اور کھانا، لباس، مکان، کپڑا. اور اس کو یہ ہے کہ یہ چیریٹی کے طور پہ نہیں دیا جائے، جیسے کہ یہ جو بس پروگرام میں دیا جاتا ہے کہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، بلکہ یعنی جو پرائیورٹی ہے اکنامکس کی وہ یہ ہے کہ انسانوں کو نوکریاں دی جائیں تاکہ وہ پروڈکٹیو کام کر سکیں اور اس سے پیسہ کمائیں جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. تو گورنمنٹ جاب گارنٹی پروگرام سب لوگوں کو ایک منیمم ویج پہ جاب گارنٹی کرتی ہے. اس کو ترکش میں عسکری اجرت کہتے ہیں. یعنی ایک آپشن یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یعنی ملٹری میں ڈال کے ان سے ہر قسم کے کام لیے جائیں. تو بہرحال جو اہم باتیں ہیں جاب گارنٹی کے لیے، جو سب سے اہم مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر پیسہ ہم بنائیں گے تو اس کو کیسے استعمال کریں گے. اس کا سب سے اہم استعمال یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی روزی اتنا مل جائے کہ وہ اپنی ضروریات اور اپنے خاندان کی ضروریات پورے کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس روزی کو یعنی اس کو صدقہ خیرات کے طور پہ نہیں دیا جائے، بلکہ وہ اس کے بدلے میں وہ اتنا کام کرے کہ اس کام کی قیمت اس پیسے کا متبادل ہو. اور اس کے لیے جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ اسلامک ورک ایتھک ہے. اب وہاں کے فلاسفہ نے سرمایہ دار نظام کے لکھا ہے کہ پروٹیسٹنٹ ورک ایتھک جو ہے بہت اہم تھی کیپٹلزم کی ڈیولپمنٹ میں. ہماری اسلامک ورک ایتھک اس سے بہت مختلف ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ اگر پیسہ کما رہے ہیں تو وہ حلال اس وقت ہے جب آپ اس کے متبادل اس کے خدمات دے رہے ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر حلال ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم حصہ ہے اسلامی نظام بنانے کا. مگر اسلامی نظام میں ایک حکومت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے جتنی نیبرہڈ کی ہوتی ہے، کمیونٹی اور مسجد. خاص طور پہ ہر مسجد جو ہے وہ ایک محلے کا مرکز ہے، اور وہاں محلے کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے. ہر محلے کو پیسہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ قرض حسنہ کی بنیاد پہ ہو، اور تاکہ وہ اپنے محلے میں ساری ضروریات کو دیکھ سکیں. جتنے بچے ہیں ان کو تعلیم کا ضرورت اور سارے افراد کی صحت کی ضروریات، اور جن لوگوں سے کچھ کام لیا جا سکتا ہے ان کو نوکریاں دلوانا. یہ سب کمیونٹیز کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ان کو پیسہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کا ایک کمیونٹی بینکنگ نظام ہے جو کہ جرمنی میں رائج ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہمیں اگر ہر انسان کو جاب دیں گے تو ڈیمانڈز پیدا ہوں گے اکانومی میں کہ کھانے کا اور بنیادی ضروریات کا. تو ہمیں جو جاب کریشن کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمانڈ پیدا ہوگی اس کو بھی اس کا پروڈکشن ہو جائے تاکہ وہ انفلیشنری نہ بنے. تو سب سے اہم بنیادی ضروریات ہیں، ایک تو کھانا یعنی پیدا کرنا تاکہ وہ باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑے، اور جو سب سے کرٹیکل سیکٹر ہے وہ ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے.
اور تعلیم میں بھی سب سے اہم بات ہے تربیت، جو کہ آج کل بالکل ہی مفقود ہے. اور اس میں تعلیم جب تک انسان کو اپنی شناخت نہیں سکھلائے گی، اپنی قیمت نہیں سکھلائے گی، اور یہ انسان پیدا کرے گی بجائے اس کے کہ ہیومن ریسورس پیدا کرے، تو یہ بہت اہم ضرورت ہے اسلامی نظام کی. تو ایسا نظام کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے ہمارے پاس اپنی 1000 سالہ تاریخ میں بہت سارا مواد ہے، مگر اس سب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سوشل میڈیا سے ہمارے معاشرے پر حملہ ہو رہا ہے، اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بہت اہم قرضہ ہے جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہو اس کو اس کے اندر انویسٹ کرنے کی. میں نے کہا کہ جو ہمارے انویسٹمنٹس ہیں ان کو سوشلی پروڈکٹیو ہونا ہے. سب سے قیمتی ہماری جو ریسورس ہے وہ انسان ہے، اور جو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ساری ضروریات کے لیے اس کو ایک لائن آف لون چاہیے، قرض حسنہ، کہ اس کی تعلیم، اس کا کھانا پینا، اس کی صحت، سب چیزیں اس کو ملے جب تک کہ وہ جب تک کہ وہ پروڈکٹیو نہیں بن جائے. اور جب وہ بن جائے اور جب وہ کمانے کے لائق ہو جائے تب وہ اس قرض حسنہ کو واپس کرے 0 انٹرسٹ پہ. تو یہ ایک نظام ہے جس کو چلایا جا سکتا ہے. اس کی مگر یہ حکومت کے لیول پہ نہیں چل سکتا ہے. اس کے لیے لوکل کمیونٹیز، نیبرہڈز کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ ان کو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی دینے کی ضرورت ہے، جیسے کہ گرامین بینک میں دی جاتی ہے. فائنانسنگ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت سب سے پہلے وہ نیبرہڈ پورا کرے گا. اس کے بعد پھر جب ضرورت ان سے پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ہائر لیول پہ جائیں گے. اور اسی طرح سے انفراسٹرکچر اور بہت سارے اور چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کمیونٹی بیسس پہ چلانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس میں خود ڈائریکٹلی انوالو ہو. تو میں نے یہ کہا کہ سیلف سفیشنسی، حالانکہ اکنامک تھیوری میں یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے. تو سیلف سفیشنسی اس ضرورت ہے کہ ہم اس وقت جو نظام چل رہا ہے سرمایہ دارن، اس کی بنیاد ہی ہے کہ اسراف اور تبذیر پہ چلتا ہے. وہ بہت زیادہ ایکسیس پروڈکشن ہوتا ہے. اس کے خریدار بنانے کے لیے ہر آدمی کو لگژریز کا دل دادا بنایا جاتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور صرف امیر خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس پھر زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ امیر جو ہیں وہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور وہ نظام کو اپنے رخ پہ موڑنا چاہتے ہیں. اس وقت 2 سٹریمز ہیں ایجوکیشن کی، ایک جو امراء کی ہے اور ایک غرباء کی ہے، جس کو ہم انگلش میڈیم اور اردو میڈیم سے بھی تعمیر کر سکتے ہیں. تو آج جو امراء ہیں ان کے کتے اور بلیوں کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملتا ہے پاکستان میں، وہ عام عوام الناس کے بچوں کو نہیں مل سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کے روکنے کے لیے ہمیں، وہ چائنا اور سوویٹ رشیا نے بیمبو کرٹن اور آئرن کرٹن بنایا کہ ان کو باہر کی جو ہالی ووڈ کا پروپیگنڈا ہے وہ نظر نہیں آئے، اور ایسی طرز حیات جو کہ بالکل ہی یعنی بعید ہیں، مگر اس کا خواب دکھلایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف دوڑ لگائیں اور پھر وہ سیلف سفیشنسی سے دور ہو جائیں. تو سادگی بہت ضروری ہے مانیٹری نظام کے لیے. اسی طرح سے فارن ٹریڈ کا سیکٹر ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ یعنی ہمیں سکھلایا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ سے گروتھ ہوتی ہے. حالانکہ اگر ہم سوچیں کہ ایکسپورٹس کا کیا مطلب ہے، تو ایکسپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ساری مصنوعات بنا کے باہر کے ملک کو دیں، اور باہر کا ملک ہمیں اس کے بدلے میں پیسہ دے دے، یعنی کاغذ دے دے. اور آج کل کی حکومت یعنی جو ڈالرز ملتے ہیں وہ صرف کاغذ ہیں جو حکومت چھاپتی ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ ایک اچھا ٹریڈ ہے کہ ہم اپنی قیمتی چیزیں دوسروں کو دے دیں اور ان سے کاغذ کا نوٹ لے لیں؟ کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے. مگر نظام ایسا ہے کہ بظاہر یہ ایک اچھی چیز لگتی ہے. تو ایکسپورٹس یعنی ایکسپورٹس زر مبادلہ کمانے کے لیے نہیں کرنی ہے، بلکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، بعض چیزیں ہیں جن کے اوپر ہماری اکانومی اس وقت ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے لیے ہمیں بارٹر کرنا چاہیے، ڈالرز نہیں کرنا چاہیے. اور یعنی اصل میں ہم ڈالرز دیتے ہیں تو وہ بھی ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم بعد میں ڈالر کمائیں گے اپنی کوئی چیز بیچ کے، اور اس سے ڈالر کما کے آپ کو ادا کریں گے. تو اس بیچ میں جو
ڈالر آ گیا اس کو بیچ میں سے نکال دینے کی ضرورت ہے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم تیل خریدتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈالر ادا کرتے ہیں اور پھر ہم کوئی اور چیز بیچتے ہیں اس سے ڈالر کما کے, تو اس کو نکال دینے کی ضرورت ہے, بلکہ ہم کہیں کہ ہم تیل لیں گے اور اس کے بدلے میں اپنا جو ہمارے پاس چیز ہے وہ دیں گے تاکہ یہ پیسہ بیچ میں سے نکل جائے. اسی طرح سے اگر ہم فارن انویسٹمنٹ کریں مشارکہ بیسڈ, تو وہ اس کا جو ریٹرن ہے وہ ڈالرز میں نہیں ہوگا بلکہ جو چیز پروڈیوس ہوگی اس سے ہوگا, اور وہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے پیسے میں اس کا قرضے کی ادائیگی کریں, ڈالر میں نہیں کریں. اپنے پیسے میں ہم جب دیں گے تو ہمارا پیسہ جو ہے وہ ہماری مصنوعات پہ ایک کلیم ہے, تو وہ اصل میں تو وہ وہی چیز ہے, یعنی ہمارے پاس اور کیا ہے اپنی مصنوعات کے علاوہ. ہم ڈالر تو کسی بنیاد پہ دے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں, ہم اس کو ایجاد نہیں کرتے. تو یہ ہمیشہ کیا جا سکتا ہے مگر ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے ٹریڈنگ کے لیے. تو بس یہ آخری چند باتیں ہیں کہ سادگی ہمیں سکھلاتا ہے اسلام. جو ڈالرز کی ضرورت ہے وہ اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم غیر لوگوں کی لائف سٹائلز کو امیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم بڑی تعیش کی طرف جاتے ہیں اور اس تعیش سے منع کیا گیا ہے, دوسروں پہ رشک کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور سادگی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے. تو سب سے آخری بات یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ایک طریقہ ہے کہ حساب کتاب رکھنے کا. ہم ایک گھر ہوتا ہے, گھرانہ ہوتا ہے, تو ہم آپس میں حساب کتاب نہیں رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تجارت نہیں کرتا ہے. تو اصل یہ چیز ہے کہ امت جو ہے وہ ایک بدن کی طرح سے ہے, اور اس میں جو اندرونی معاملات ہیں وہ ہم پیسے کے بغیر حل کر سکتے ہیں اور پیسے کو ایک حساب کتاب کی نظام کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سارے انسان ایک خاندان ہے, بلکہ کہا گیا ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے, اور جو ان کے ساتھ بہترین خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ہی آئیڈیلسٹ ہے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے, تو ہم پریکٹیکل باتیں کریں. تو بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم آئیڈیل نظام پیدا کریں, بلکہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس پیدا کرنے کے لیے محنت کریں. تو جہاد ہم پر فرض ہے کہ محنت کر کے, اور ہم یہ سفر ہے اور یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. سورہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں کہ ہماری یہ ایک جدوجہد ہے پیدا کرنے کی ایک نظام کی, اور اس جدوجہد میں ہمیں حصہ لینا یہ ہے اسلام. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں وہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا جو آئیڈیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے, اور ہم سب محنت کرتے ہیں کہ ان کی طرح ہو جائیں, حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. ہم شریع اکیڈمی کی